السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہادی میڈیا اور میں ہوں اس کے ساتھ شعیب سعید۔ ناظرین، ہم اس وقت موجود ہیں عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت جن کا نام صرف پاکستان میں نہیں بلکہ بیرون ملک میں بھی وہ جانی پہچانی شخصیت ہیں۔ پیر طریقت، رہبر شریعت، ولی کامل، شیخ اور عالم والعجم، انتہائی محبت بکھیرنے والی شخصیت۔ میری مراد حضرت اقدس حضرت مولانا پیر محمد شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ ناظرین، ہم اس وقت ان کے ہاں موجود ہیں۔ آئیے ہم ان سے ان کے متعلق جو ان کا مختصر تعارف، اور جو ملک ایک ایسی لہر کے اندر چل رہا ہے جو اے روز نئے گناہوں کا تذکرہ اور نئے گناہوں کی طرف یہ جا رہا ہے، آئیے ہم ان سے ان کے متعلق اور اللہ والوں کی صحبت کس طرح حاصل کی جاتی ہے اور اللہ کے قریب کس طرح اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے ان کے متعلق یہ دریافت کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، سب سے پہلے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں نوازا، اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ سب سے پہلے تو آپ اپنا تعارف بھی کروا دیں مختصر، اور اسی طرح آپ اپنے خاندان کے متعلق، اور اسی طرح آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، اور اللہ آپ کو کن کن بزرگات کی صحبت حاصل ہے، اور آپ کس جو ہے خانقاہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قرب کس طرح حاصل کیا جاتا ہے، اور دوسرا جو ہے یہ ذکر اذکار کے متعلق اور قوم کی اصلاح کے متعلق بھی چند کلمات ارشاد فرما دیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ آپ نے جس بات کی طرف سوال کیا اور مجھے توجہ دلائی، تو کوئی انسان جو ہے بغیر تعارف کے دنیا میں نہیں ہے، چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو، یا کوئی عربی ہو یا اجمی ہو، چاہے وہ کسی بھی نسل سے مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس کی ایک پہچان ضرور دنیا میں اللہ نے رکھی ہے۔ تو جیسے ہم جو ہے ہماری پہلی پہچان یہ ہے کہ ہم انسان ہیں، کیونکہ مخلوقات کو اللہ کی بہت زیادہ ہے، ان ساری مخلوقات میں اللہ نے ہمیں انسان پیدا کیا، یہ ہماری سب سے پہلی پہچان بھی ہے، بڑا تعارف بھی ہے۔ خود رب ذوالجلال نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان جیسا کسی مخلوق کو نہیں بنایا۔ تو انسان ہونا میرے لیے بڑا اعزاز ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسے آقا ہمیں دیے، ان کا ادنا اور گناہ گار خطا کار امتی ہونا بھی میرے لیے بڑا اعزاز ہے، اور ایمان و اسلام کا میرے اندر موجود ہونا بھی میرے لیے اعزاز ہے۔ اور میرا یہ بھی بڑا اعزاز ہے کہ میرے والدین در خاندان جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری نسبت ہے خاندان کی، کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم اولاد میں سے ہیں، اور ہمارے آباء و اجداد نے عباسی یلغار میں جب ہجرت کی عرب سے جانے بچا کر تو سندھ میں آئے۔ سندھ سے رہنے کے بعد پھر ایک طبقہ ہمارا بہاولپور کی ریاست کی طرف چلا گیا، اور ایک طبقہ ہمارا کالا باغ کی ریاست کی طرف چلا گیا۔ تو بڑا جو ہجرت کر کے آنے والا تھا اس کا نام تھا داؤد، ہم داؤد کی اولاد ہیں سارے۔ تو وہاں جب ہجرت کر کے آئے تو کالا باغ میں وہاں مقیم ہو گئے۔ تو کالا باغ میں نسل در نسل رہتے رہے، انگریز نے قبضہ کر لیا بر صغیر پہ، اور اس کے ظلم اور اس کی داستانیں عام ہو گئی۔ علماء اور دیندار طبقے کو جب تحریک آزادی 1857 شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ چلائی، کیونکہ عالم دین تھے، محدث تھے، تو اس تکلیف کا بڑا تکلیف تھی انگریز کو، تو اس نے براہ راست ظلم کا آغاز بھی علماء سے شروع کیا، اور خانقاہوں نے اس سے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا تھا تحریک آزادی میں۔
تو ہمارے حضرت جو تھے جد امجد جو تھے ہمارے بڑے بزرگ، جن کی یہاں خانقاہ ہے مسکین پور شریف میں، اور وہ ان کا خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے فیض پایا تھا خواجہ سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے فیض پایا خواجہ عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے فیض پایا خواجہ دوست محمد قندھاری رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے فیض پایا خواجہ سعید احمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کے پہنچ جاتا ہے۔ بہرحال زمانہ جیسے گزرتا گیا تو میں کیونکہ 4 بہنوں کے بعد پیدا ہوا، تو میری والدہ اور میرے والد صاحب نے منت مانی تھی کہ اللہ جب ہمیں بیٹا دے گا تو نام محمد احمد رکھیں گے، تو میرا نام محمد احمد رکھا گیا۔ اور میری والدہ جو تھی صوم و صلات کی بھی پابند تھی، اور شرعی اوامر کا بڑا احتیاط کرنے والی تھی، اور تقوی بھی تھا، احتیاط بھی بڑا تھا۔ بغیر وضو کے مجھے بتایا کہ انہوں نے مجھے کبھی دودھ نہیں پلایا تھا، اور 22-23 سال کی عمر میں ان کا انتقال بھی ہو گیا تھا۔ بہرحال ان کا اثر بھی ہے۔ پھر میں نے ابتدائی تعلیم اپنے ہی اسی ادارے میں دارالعلوم فضلیہ جو میرے والد صاحب نے یہاں قائم کیا تھا 1969 میں، اور 1969 سے یہ ادارہ یہاں باقاعدہ تھی۔ خانقاہ تو پہلے بھی تھی، لیکن دین کا ادارہ قائم ہوا تو اس میں پڑھائی قرآن پاک کی تعلیم بھی لی، اور یہاں کتب کا سلسلہ تھا تو میں نے کتب ابتدائی بھی یہاں پڑھی۔ پھر میں نے کتب کا سلسلہ، ہمارے مولانا حبیب اللہ صاحب تھے، اور فاضل دیوبند تھے، شیخ الحدیث تھے، ان سے میں نے کافی کتب پڑھی، مولانا محمد عابد صاحب سے بھی پڑھی۔ پھر میرا داخلہ جو ہے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں ہو گیا 1976 میں۔ تو پھر میں نے وہاں انٹرویو دیا، میں وہاں پاس ہو گیا، تو مجھے انہوں نے اردن کی سیٹ خالی تھی، تو مجھے پاکستان میں تو نہیں تھی جگہ، پھر مجھے اردن جانا پڑا۔ پھر میں نے وہاں سے ویزا حاصل کیا تعلیم کا مدینہ منورہ میں۔ پھر میں نے 1981 تک تعلیم جامعہ اسلامیہ میں حاصل کی۔ وہاں مجھے مسجد نبی علیہ السلام میں بخاری شریف پڑھنے کا موقع بھی ملا، اور وہاں پہ مجھے مشکوٰۃ شریف بھی میں نے دوبارہ پڑھ لی، اور مولانا عاشق علی صاحب بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت بھی پائی، اور ان سے میں نے تعلیم بھی حاصل کی۔ تو اسی طرح سے میری جو روحانی نسبت ہے وہ حضرت سب سے پہلے مولانا عبدالغفور عباسی مدنی رحمۃ اللہ علیہ میں بہت چھوٹا تھا تو وہ تشریف لائے، تو میری ان سے پہلی بیعت ہے۔ پھر میں نے یہ بیعت جو ہے مولانا عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں میرے حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء تھے۔ ان کی باتیں بہت لمبی ہیں، ان کی سیرت یا ان کے واقعات، تو لہذا وقت کیونکہ مختصر ہے، میں نے ان سے دورہ تفسیر بھی پڑھا تھا، اور میں نے ایک دورہ تفسیر مولانا عبدالغنی صاحب سے بھی پڑھا تھا جو رحیم یار خان میں ہوتے تھے، اور اس کے بعد میں نے ان کی صحبت بھی لی، بیعت بھی لی۔ پھر میں جب پڑھ کے آیا تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے اسباق طے کروائے، اور میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے اجازت دی 1988 میں، انتقال سے پہلے انہوں نے مجھے سلسلے کی اجازت دی اور دستار بندی کروائی۔ اور حضرت مولانا علی مرتضیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گدائی شریف والے ڈیرہ غازی خان میں، انہوں نے مجھے 4 سلسلوں میں اجازت دی۔ پھر مجھے شیخ سعد الدین مراد شاذلی نور اللہ مرقدہ مدفون ہے جنت البقیع میں، شام کے ابدال وقت تھے، 100 سے زیادہ کتابیں لکھی، انہوں نے میرے سے اجازت لی میرے سلسلے کی، اور اپنے سلسلے کی مجھے اجازت دی۔ اسی طرح جو صحبت ہے مدینہ منورہ میں شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی مجھے کئی سال سعادت ملی کہ ان کی صحبت بھی پائی، اور حضرت مولانا عبداللہ الحبشی شیخ حبشی بہت مشہور عرب کے ہزاروں لاکھوں ان سے بیعت لوگ تھے، ان کی بھی صحبت ملی۔ تو پاکستان میں ہمارے حضرت کے خلفاء کیونکہ مرکز خانقاہ ہے، بہت سے خلفاء آتے جاتے تھے، جیسے مولانا مستجاب خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ چترال والے، 140 سال کی عمر میں 3 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھایا، ان کی بھی صحبت مجھے ملی۔ مولانا عبد المالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ صدیقی، مولانا عبد المالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ خانے والے،
اسی طرح حضرت مولانا علی منتظر صاحب، مولانا قریشی عزیز محمد صاحب، مولانا صادق صاحب، یہ حضرت کے خلفات ہیں۔ ان سب حضرات کی مجھے یہاں صحبت ملتی رہی۔ سب سے بڑی صحبت میرے والد صاحب کی تھی، جنہوں نے ہماری اچھی تربیت کی، ہمیں امانت، دیانت، صداقت کا، ادب کا، احترام کا، اخلاق کا، بہت سی چیزیں ہمیں انہوں نے بہت محنت کر کے ہمارے اوپر تیار کیا، جن کا آج بھی ہمیں فائدہ محسوس ہوتا ہے۔ اور پھر یہ مرکز ہے مسکین پور شریف، جب میں نے فراغت نہیں، میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تو یہ ساری امانت میرے سپرد ہو گئی، اور جماعت نے مجھے، نقشبندی جماعت نے مجھے اپنی جماعت کا امیر منتخب کر لیا۔ پتا کہ امیر ہونا چاہیے، ایک طریقہ بھی اسلامی۔ تو میں اس کام کو آگے چلتا رہا، بڑھاتا رہا۔ تو میرا تبلیغ کا دائرہ، میں نے سب سے پہلا جمعہ جو ہے تبلیغی سلسلے میں 1983 میں پڑھایا، اور 14 میل سائیکل پہ گیا، 14 میل سائیکل پہ آیا واپس۔ تو یہ میرا 1983 سے سفر کا آغاز ہوا ہے دعوت و تبلیغ کا، جو میں وعظ و نصیحت کرتا ہوں۔ مجھے اتنی پتہ ہے کہ میری وعظ و نصیحت سے جو پاکستان کے کونے کونے میں، مجھے نہیں پتا کہ کوئی شہر ایسا کوئی بچ، ہو سکتا ہے کافی شہر ہیں، بڑا ملک ہے، بچ بھی گئے ہوں گے، لیکن اکثر شہروں کے دیہاتوں میں، قرب و جوار میں، اور بہت سی مساجد میں میرے بیانات ہوتے رہے ہیں، اور بڑی دنیا سلسلے میں بھی جڑی ہے۔ بڑے لوگوں کے عقائد بھی ٹھیک ہوئے ہیں، بڑے لوگوں کے اختلافات ختم ہوئے ہیں، اور بہت سے اداروں کی اللہ نے مجھے سرپرستی بھی نصیب کی ہے۔ میں نے سینکڑوں مساجد کی سنگ بنیاد رکھی ہے، اسی طرح سینکڑوں میں مدارس کی بنیاد رکھی ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں نے الحمدللہ بیانات کیے ہیں۔ اور میرے بیانات میں سب سے بڑا بیان جو مجھے بیان کرتے ہوئے جو لطف آتا ہے، توحید باری تعالیٰ کے بعد رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا، اور اس کے اندر اس کے بعد مجھے اصلاح احوال کا، توبہ کا، یہ عنوان ہے میرے بیان کے۔ کافی موت کے اوپر بھی کافی بیانات ہیں، توبہ کے اوپر بھی کافی بیانات ہیں، ذکر اذکار جو ہمارا روحانی مشرب ہے، اس کے 34 سبق ہیں۔ بہت سے علماء، میرے ماہانہ جمعہ ہوتا ہے یا مسکین پور شریف میں، وہ آتے ہیں میرے سے اسباق لے رہے ہیں۔ کوئی جیسے ابھی قاری صاحب آئے ہوئے ہیں، کراچی سے آئے ہوئے ہیں، کوئی کہاں سے آتے ہیں، کوئی کہاں سے، مستقل آتے ہیں ہر مہینے میں۔ تو بڑی دور دور سے لوگ بھی آتے ہیں، گاؤں دیہات سے بھی آتے ہیں۔ تو میں نے آج تک کوئی فرق نہیں کیا، یہ غریب ہے، کپڑے میلے ہیں، یہ فلاں نوعیت کا بندہ ہے، اس کو کھڑا ہو کے ملنا ہے، اس کو بیٹھ کے ملنا ہے، میرے نزدیک یہ سب برابر ہے۔ یہ ہماری تربیت کا حصہ ہے۔ تو میں نے یہاں پہ سالانہ اجتماع کے اندر جدت پیدا کی، اور کافی قرب و جوار سے لوگوں کی شرکت کو ہم نے یقینی بنایا، اور اپنی استطاعت کے مطابق ان کے لیے بندوبست بھی کرتے ہیں، ٹھہرنے کا، طعام کا، لنگر کا، بیانات کا، ذکر اذکار کا۔ مجھے یقین ہے کہ ہمارا جو یہاں روحانی سالانہ اجتماع ہوتا ہے، وہ شاید پاکستان میں اور بھی ہوتے ہوں گے، میں مقابلہ تو نہیں کرتا، لیکن اس خانقاہ کا وہ بڑا اجتماع ہوتا ہے الحمدللہ۔ اس کے اندر دیگر بزرگان دین، ایسے بھی لوگ اب ملتے ہیں ہمیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئے دن زیارت ہوتی ہے، یہ ہفتے میں ایک مرتبہ یا کبھی کبھی، اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں، اور جنات بھی کثرت سے یہاں شرکت کرتے ہیں، اور وہ بھی لوگوں نے ہمیں بتا رکھا ہے کہ کس طرح وہ بیٹھتے ہیں، کہاں ذکر کرتے ہیں۔ تو اجتماعی دعا اس سال جو ہے 18-19 مارچ کو ہوگا، 19 مارچ کو 10 بجے دعا ہوگی۔ تو یہ سلسلہ ہے جو اب چل رہا ہے دنیا میں، اور یہ بھی مجھے پتہ ہے کہ مشرق سے لے کے مغرب تک اس وقت جو نقش بندی سلسلے کا فیض ہے، وہ ہماری ہی خانقاہ کا دنیا کے کونے کونے میں پہنچ چکا ہے، اور ہر ملک کے لوگوں نے میرے سے رابطہ رکھا ہوا ہے۔ میرے جو لوگ دوستوں نے کچھ چینل بنا رکھے ہیں، مختلف چینل ہیں، 50 سے زیادہ مجھے پتہ چلا ہے، جس میں اس عاجز کے بیانات کے لوگ کلپ بناتے ہیں، یا مکمل بیانات بھی لوگ لائیو چلا دیتے ہیں۔ اس سے بہت لوگوں کو فائدہ ہوا، حتیٰ کہ مجھے خود ایک ہندو کا میسج آیا کہ میں نے آپ کا بیان سنا اور میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ مجھے ایک پٹھان کا میسج آیا، اور اس نے کہا کہ میں گندی فلمیں دیکھ رہا تھا
اچانک آپ کی تصویر آئی تو میں نے کلک کیا تو آپ کا بیان تھا، اور میں نے بیان سنا اور میرے اسی وقت ہی میں نے توبہ کر لی، اور میں نے فیصلہ کیا کہ آج کے بعد میں آپ کے بیان کے بغیر سوتا بھی نہیں ہوں۔ یعنی بیانات لائیو چلنے سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوا، یعنی بڑی دنیا کے لوگ، میرے ایک درود شریف کا بیان چل رہا ہے، اس پہ بہت لوگوں نے کہا کہ ہم نے پڑھا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے۔ بہرحال مجھے اس کا طریقہ نہیں آتا، جو لوگ کام کر رہے ہیں اس سے بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ تو 70 سے زیادہ ملکوں میں باہر اس عاجز کا بیان لوگ سن رہے ہیں اور میرے سے رابطے میں بھی ہیں۔ تو میں نے جن لوگوں کو اجازت دی ہے سلسلے کی، ان کی تعداد بہت ہے، اور یعنی گنتی میں تو آ جائیں گے لیکن بہت تعداد ہے، اور اس میں پاکستان بھر کے علماء میں سے بہت سے علماء نے میرے سے رجوع کیا، حتیٰ کہ بہت سے لوگ حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے، ان کے وصال کے بعد اس عاجز کے ساتھ رجوع کیا سندھ کے کافی علماء نے۔ اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ حضرت ہزاروی صاحب کا انتقال ہوا تو ان کے بھی کافی خلفاء اور جماعت نے اس عاجز کے ساتھ رجوع کیا ہے۔ اور اسی طرح مفتی حسن صاحب ہیں ہمارے میواتی لاہور میں، نقش بندی سلسلے میں اس عاجز نے ان کو اجازت دی تھی، کہ 15-18 سال پہلے کی بات ہے۔ وہ بھی اس عاجز سے بہت محبت کرتے ہیں اور میں بھی ان کے ساتھ دلی محبت کرتا ہوں، اور تبلیغی جماعت کے ساتھ میرا قلبی لگاؤ ہے۔ اگر میں کئی بیانوں میں کہہ چکا ہوں، میرے ذمے یہ سلسلے کی خدمت بزرگ نہ ڈال جاتے تو میں ساری زندگی بستر سر پہ رکھ کے ساری دھرتی پہ گھومتا رہتا۔ اس سے بڑا دین کا کام کوئی نہیں تھا دنیا میں۔ اس کے اندر انسانوں کی تربیت بھی ہوتی ہے، اور احوال بہتر ہوتے ہیں، اخلاق بہتر ہوتے ہیں، بڑی صفات لوگوں میں داخل ہوئی ہیں تبلیغی جماعت کی محنت سے۔ کیونکہ خانقاہوں کا کام تھا وہ تبلیغ کی طرف منتقل ہو گیا، خانقاہی سسٹم کمزور ہو گیا، تو ضرورت یہ ہے کہ تبلیغ بھی ہماری جماعت ہے، خانقاہیں بھی ہماری ہیں، مراکز ہیں۔ خانقاہوں کو اس وقت بالکل اصلی نہج پہ لانا ضروری ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہاں مزار ہو تو اس کو خانقاہ کہا جائے۔ خانقاہ وہاں جہاں تربیت کی جاتی ہو اور وہاں پہ لوگوں کو آداب سکھائے جاتے ہوں، اور لوگوں کو چور آئیں تو توبہ طیب ہو جائیں، ڈاکو زانی شرابی آئیں تو ولی بن کے جائیں، یہ خانقاہیں ہیں۔ اس میں رات دن کے لیے دروازہ کھلا رہتا ہے۔ ہم نے یہ عظیم الشان خانقاہ کا یہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت عمدہ نظام بنایا ہے یہاں پہ اپنے حساب کے مطابق۔ جب ایک زمانہ تھا لوگ مٹی پہ سوتے تھے، مفتی اعظم ہندوستان مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں مٹی پہ 3 ماہ سوتے رہے ہیں، اور یہاں سے فیض پا کے گئے۔ میرے مرشد الخواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو خلافت بھی دی اور بیعت بھی کیا۔ تو یہ مرکز رشد و ہدایت بھی ہے، اور اس کے اندر امن کا درس ہے، اطمینان کا ہے، امانت، دیانت، صداقت، ہر چیز یہ لوگوں کو۔ بڑی دکھی دنیا آتی ہے، بس یقین کر کے آتے ہیں کہ آپ ہاتھ اٹھا دیں۔ میں نے اتنی بیمار لوگوں کو آتے دیکھا، اور میں ناراض بھی ہوا کہ آپ اسپتالوں میں جاتے ہیں، لیکن وہ یہاں آتے ہیں۔ اللہ کی شان ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں تو وہ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں، فوراً ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور دعا کیونکہ اللہ کے وعدہ ہیں قبول کرنے کا۔ تو مجھے یہ خوشی ہوئی ہے کہ آپ اتنی سفر کر کے آئے ہیں، کو میرے پاس وقت اتنی نہیں تھا۔ البتہ آگے بھی مجھے یقین ہے یہ تسلسل سے یہ کام ہمارے سلسلے کا خانقاہی چلتا رہے گا، کیونکہ سینکڑوں خلفاء ہیں اس عاجز کے پاکستان میں اور دیگر ممالک میں جو جن کو اس عاجز نے اجازت دی ہے۔ اس میں ایک بہت بڑے قاضی القضات تھے مکہ مکرمہ میں، وہ ان کے امام حرم تھے مکہ کے، اور رئیس بھی تھے حرمین شریفین کے، ان کے پوتے بیعت ہوئے ہیں۔ تو جدہ میں انہوں نے خانقاہ بنائی ہے، وہ وہاں بڑا عظیم کام کر رہے ہیں، ان کو میں نے کئی سال پہلے اجازت دی تھی۔ اور اسی طرح کچھ لوگ وفات بھی پا گئے، شیخ سعد الدین مراد الشاذلی شام کے تھے۔ اسی طرح افریقہ کے کئی ممالک کو اس عاجز نے اجازت دی ہے، اور عراق بغداد میں بھی شیخ عباس الحسنی ہے جنہیں اس عاجز کو بھی اجازت دی ہے رفاعی سلسلے میں اور نقش بندی میں نے بھی ان کو دی ہے۔ ترکی میں کافی خلفاء ہیں، ان کو بھی میں نے اجازت دی ہے، کام بھی بہت کر رہے ہیں ترکی میں۔ اسی طرح سری لنکا میں اس عاجز نے 3-4 علماء کو اجازت دی ہے،
اور برما میں ایک عالم ہے، ان کو بھی اجازت دی ہے۔ ہندوستان میں کافی تعداد ہے، حتیٰ کہ سہارنپور کے لوگوں نے حضرات نے ہم سے رجوع کیا ہے، اور اسی طرح خود دیوبند کے علماء ہیں جو اس حادث کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں، اور اسی طرح گجرات کے ہیں، ہندوستان کے کئی شہروں سے ہیں، تو برطانیہ سے ہیں، وہ بھی امریکہ سے ہیں۔ اس حادث کے ساتھ لوگوں نے نسبت جوڑی ہوئی ہے، اور اس وقت یاد نہیں آ رہا، کئی ممالک میں لوگ ہیں جن کو میرے رابطے میں ہیں گائے بگائے، اور کئی ملکوں کا اس حادث نے خود بھی سفر کیا اور وہاں پہ لوگوں کو ذکر اذکار سکھایا، کیونکہ ذکر ایسی چیز ہے جس کے اندر اللہ کا وعدہ ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ ہمارے ذکر سے تمہیں سکون ملے گا۔ یہاں صرف پریشان لوگ آتے ہیں، دکھی لوگ آتے ہیں، غمزدہ آتے ہیں، جھگڑوں سے الجھے ہوئے، عدالتوں میں الجھے ہوئے، کاروباری معاملہ، اس طرح کے گمبھیر حالات میں لوگ پھنسے پھنسے آتے ہیں۔ اللہ کی شان ہے، ہم ان کو ذکر کی تلقین کرتے ہیں اور ساتھ ان کو نسبت عطا دیتے ہیں، اور لوگ ہماری ہدایت پہ جو عمل کرتے ہیں جلدی ان کو قرار بھی مل جاتا ہے، مسائل بھی ان کے حل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے، دروازہ کھلا پڑا ہے، اور امید ہے کہ یہ مسجد بھی الحمدللہ بڑی بنی ہے اور انتظامات بھی بہت کیے ہوئے ہیں، لیکن سادہ ہیں، اس معیار کے تو نہیں ہیں جو شہروں میں یا بڑی بڑی خانقاہوں میں ہوتے ہیں۔ ہمارے ماحول میں ہماری ایک سادہ، جو ہمیں اللہ والوں نے ہمیں سادگی کا درد دیا تھا، ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے بچے بھی دین کی طرف راغب ہیں۔ ہمارا بڑا بیٹا جو ہے وہ گریجویٹ بھی ہے، عالم بھی ہے، اور ہمارا ماشاءاللہ اس حاجت سے بھی اجازت ہے، اور پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی حافظ اللہ تعالیٰ، ان سے بھی اجازت ہے، مولانا مفتی حسن صاحب میواتی حافظ اللہ، ان سے بھی اجازت ہے، اور مولانا شمس الرحمن عباسی حافظ اللہ تعالیٰ، ان سے بھی اجازت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، اور تین بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ تینوں سے دین کا کام لے، سلسلے کا کام لے۔ باقی رہا کہ پیغام یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک تو لوگوں کو چاہیے کہ سوچ مثبت رکھیں، منفی سوچ نہ رکھیں، بدگمانیاں ختم کر دیں، وساوس ختم کر دیں۔ شیطان نا امید بھی کرتا ہے، وسوسے بھی ڈالتا ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان، اللہ میں شیطان کے شر سے بچا، اور اس کے وسواسوں سے بچا، اس کے حملوں سے بچا، اللہ سے بن، لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ میں شیطان مردود کے حملوں سے بچا لے۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ کھانے کی طرف توجہ دی جائے، کہ لقمہ حلال کھایا جائے اور بات سچ کی جائے۔ جھوٹ میں ایک جھوٹ کبھی اکیلا کبھی کام نہیں آیا، بلکہ 100 جھوٹ بولنے کے بعد جھوٹ پھر ہی جھوٹ رہتا ہے، اس لیے ہمیشہ سچ ہی کام آتا ہے، سچ اطمینان دیتا ہے۔ لقمہ حلال بھی انسان کے اندر سوچ کو بدل دیتا ہے، فکر کو بدل دیتا ہے، یکسوئی آ جاتی ہے انسان میں۔ تو میں سب ساتھیوں کو یہی پیغام دوں گا کہ اپنی زندگی بدلنی ہے تو کسی نہ کسی قرب و جوار میں اللہ کے نیک بندے سے نسبت کو فوری جوڑ لیں، اور اس کی مجلس میں جایا کریں، تولیں نہیں، اس کی کسوٹی نہ اٹھا کے پھریں کہ میرے معیار پہ کوئی پیر آئے گا تو میں اس کی بیعت کروں گا۔ اس کے معیار کیا ہوتا ہے؟ معیار تو تقوی ہے، اور تقوی ہے، جس میں تقوی ہے کہ تقوی میں ترقی ہے، یہ نعمت جاودانی ہے۔ ہمارے حضرت کا کلام ہے، عزیزو دوستو یارو، یہ دنیا دار فانی ہے، تم آئے بندگی کرنے، پھنسے لذات دنیا میں، ہوئی اندھی عقل تیری، یہ تیری کیسی نادانی ہے۔ تو یہ ہمارے حضرت کی نصیحت چھپی ہوئی بھی ہے، ہم نے کئی مرتبہ چھپوائی۔ البتہ جو ہم نے اور کتابیں چھاپی ہیں اس کو پڑھ لیں تو اس سے روحانی فائدہ بہت ہو سکتا ہے، جیسے مقامات فضلیہ ہے، میرے والد صاحب نے اس کو جمع کیا تھا، اور وہ کئی مرتبہ چھپ چکی ہے، اب تو ماشاءاللہ وہ ترکی زبان میں چھپ گئی ہے، فارسی میں چھپ گئی ہے، انگلش میں ترجمہ، ہماری ساتھیوں نے بہت محنت کی ہے، اس میں سلوک سارا ہے۔ اور پھر ہم نے ایک جامع کتاب اور محنت کر کے ترتیب دی ہے، اس کا نام ہے فیوزات فضلیہ، کئی 100 صفحات پہ محیط ہے، وہ بھی 4-5 مرتبہ چھپ چکی ہے، اب بھی قریب ہے چھپنے والی۔ اور گلہائے عقیدت، وہ بھی ایک کتاب ہم نے لکھی ہے، نبی اسلام کی مدح میں جو غیر مسلم شعراء کا کلام ہے، 121، وہ بھی پڑھنے کے قابل ہے۔
اور برکات اولیاء اللہ۔ ہمارا رسالہ کافی عرصہ نکلا ہے، ابھی ہماری جماعت کے ایک قابل ترین عالم ہیں مفتی رئیس احمد صاحب، وہ اس عاجز کے خطبات کو ترتیب دے رہی ہیں اور کافی انہوں نے بیانات کو جمع کر لیا، اب تخریج کر رہے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی سے اس کو، تو وہ جمع ہو رہے ہیں، ان قریب شاید وہ بھی چھپ جائے گی، اور انوار کلیمیہ تقریباً تکمیل کے مراحل میں ہے، وہ بھی چھپ جائے گی۔ تو کیونکہ ہم چاہتے ہیں جہاں تقریر ہو وہاں تحریر بھی ہو، کبھی تقریر ختم ہو جائے گی تحریر باقی رہ جاتی ہے، تو یہ میری گزارشات ہیں، اللہ پاک قبول و مقبول فرمائے۔ ناظرین آپ دیکھ رہے تھے اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی۔ ناظرین آپ نے حضرت کی زبانی خود سنا کہ حضرت کو کن کن شخصیات کی صحبت حاصل رہی ہے، اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ شخصیات جن کی پاؤں کی جو مٹی ہے، ہم اگر ان کا سرما بنائیں تو ہمارے لیے یہ بھی اعزاز ہوگا۔ میری مراد ولی کامل حضرت اقدس مفتی محمد حسن صاحب، اور اسی طرح پیر طریقت رہبر شریعت عالم اسلام اور پاکستان، میں سمجھتا ہوں پورے ملک کے لیے ایک اعزاز رکھتے ہیں۔ میری مراد پیر طریقت حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا مقام دیا ہے، ان کی بھی حضرت کو اجازت حاصل ہے۔ تو آپ جب بھی پاکستان کے اندر تشریف لائیں، صوبہ پنجاب کے اندر، تو حضرت کی خانقاہ نقشبندیہ مسکین پور شریف کے اندر حضرت کی زیارت کریں۔ یقیناً ان اللہ والوں کی زیارت سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور ان کی زیارت کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے بندے کس طرح ہوتے ہیں۔ تو آئیے جب بھی آپ پاکستان کے اندر آئیں، ان کی زیارت کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی زیارت صرف تاجدار مدینہ، ساقی کوثر، شافی محشر، سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شخصیت جب کائنات میں تشریف لائے، انہی کی وجہ سے آج ہم مسلمانوں کی جو ہے دنیا جو ہے مسلمانوں کو ایک ان کے نام سے جانتی ہے۔ وہ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آج ہمیں لوگ جانتے ہیں۔ تو آپ جب بھی یہاں آئیں، ان کی زیارت کے ساتھ ساتھ حضرت کی زیارت کے ساتھ ساتھ حضرت کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ایسی چیزیں بھی موجود ہیں جن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ابھی ہمیں حضرت نے زیارت کروائی ہے، بہت لطف آیا ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک یہاں پر موجود ہے۔ آپ جب بھی یہاں آئیں خانقاہ کے اندر حضرت کی زیارت بھی کریں، اور حضرت سے اصرار بھی کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آج سے 1400 صدیاں پہلے جو چیزیں چھوڑ کر گئے، یہاں تک کہ ایک پتھر ہے اس کے اوپر خون کے نشان ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ایک پتھر پر گرا۔ تو آپ جب بھی آئیں تو ان سے اصرار کریں تو یقیناً وہ آپ کو ان کی زیارت کروائیں گے۔ ہم حضرت کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اپنے قیمتی وقت سے اپنا وقت نکالا اور ہمیں ٹائم دیا۔ آپ جب بھی گناہوں کی طرف میل ہوں تو اور ان کو بیانات کو ڈاؤن لوڈ کر کے سنیں، یقیناً آپ کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، اور ایک گناہوں کی طرف میل ہوتی ہوئی زندگی آپ کی بچ جائے گی، آپ اللہ تعالیٰ کے عزیز بندے بن جائیں گے۔ تو اگر آپ کو یہ حضرت کی نصیحت پسند آئیں اور حضرت کا آپ کو زیارت بھی آپ کی ہوئی ہے، تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کریں گے۔